ہمارے گناہ آڑ بنے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہم 100% پکے ٹھکے مسلمان نہیں بن رہے جیسے ہمیں مسلمان بننا چاہیے تھا۔ ہمارے جو دل ہے نا، دل ٹیڑھے کر رکھے ہیں ہم نے، بالکل سیدھا کی نہیں کر رہے ہم اپنے دلوں کو۔ جب ہم اپنے دلوں کو سیدھا کر لیں گے، اپنے نیتوں کو ٹھیک کر لیں گے، گناہوں سے توبہ کر لیں گے، تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، پھر یہ جو ہمارا دل ہے یہ منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ پھر ہمیں نماز میں، قرآن میں، ذکر اذکار میں، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے میں مزہ آئے گا۔ ہاں، پھر چون چرا کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی، پھر بہانے بنانے کی بھی ضرورت نہیں آئے گی۔ یہ ہم بہانے کیوں بناتے ہیں، چون چرا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے دل ٹیڑھے ہیں، ہماری نیتیں ٹیڑھی ہیں۔ ہاں، یہ داڑھی رکھنا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے، دل ٹیڑھے ہیں۔ نماز پڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں، کہ دل ٹیڑھا ہے۔ ہمارا دل اتنا سیدھا ہے جتنا ہمارا فائدہ ہوتا ہے، اتنا ہم مسلمان ہیں جتنا ہمیں فائدہ ملتا ہے، اس سے زیادہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم 100% اپنے دلوں کو ٹھیک کر لیں، سیدھا کر لیں، تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہو نہیں سکتا ایک بندے کا برتن سیدھا ہو اور وہ کسی سے مانگنے جائے اور فرمایا کہ دینے والا اس کے برتن میں کچھ ڈالے ہی نہ، یہ ہو نہیں سکتا۔ مانگنے والا مانگنے جائے اور اس کا جو برتن ہے فرمایا کہ وہ الٹا ہے، تو دینے والا کیسے اس کے برتن میں ڈالے گا؟ کبھی بھی نہیں ڈالے گا۔ ہاں، جب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی چیز مانگے، پہلے اپنے دلوں کے برتن کو صاف ستھرا کریں، سیدھا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کے رحمت ہمارے دل کے برتن میں آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ ہاں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری سرپرستی میں آنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں، تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے تمہاری حفاظت کروں، فرمایا کہ تمہیں گناہوں کے دل سے نکلنا پڑے گا، تمہیں نافرمانی کی دل سے نکلنا پڑے گا، تب جا کر میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہاری سرپرستی کروں گا اور 100% سرپرستی کروں گا۔ ہاں، تمہارے کسی بھی موڑ میں کوئی پریشانی آئے گی، وہاں تم مجھے ساتھ پاؤ گے۔ ہاں، تو مسئلہ بنیادی کیا ہے کہ ہم گناہوں کی دل سے نکلیں۔ ہاں، گناہوں سے نکلیں، نافرمانیوں سے نکلیں، 100% اللہ کے احکامات میں حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آ جائیں، پھر دیکھیں کامیابی ہمارے قدم چوم دیا کہ نہیں چوم دیا۔ ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا، ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرے بچے نے کہا کہ حج کے لیے تو جا رہا ہے، کیا درخواست جمع کرائی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تیرے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ٹکٹ لگوائی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو حج میں تو جا رہا ہے، تجھے حج کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو حج میں تو جا رہا ہے، تجھے سفر کا پتہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا تو پھر حج میں کیسے جا رہا ہے؟ اب اس بچے کے ایک جواب نے اس کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا۔ اس چھوٹے سے بچے نے کہا کہ میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کس کے ساتھ جا رہا ہوں؟ ابو کے ساتھ۔ جب ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، میرا خرچہ بھی وہی برداشت کرے گا، میری درخواست بھی وہی جمع کروائے گا، میری ٹکٹ بھی وہی لگوائے گا، میرے آنے جانے کا خرچہ بھی وہی برداشت کرے گا، مجھے حج کا طریقہ بھی وہی بتلائے گا، حج بھی وہی کروائے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو وَمَوْتَبَلَّ الصَّالِحِينَ، فرمایا کہ اگر تم نیکی والی زندگی اختیار کرو گے تو میں تمہارا سرپرست بن جاؤں گا، تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ ہاں، آج ہم میں سے ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، اس کی وجہ کہ ہم نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، 100% فرما برداری والی زندگی نہیں گزار رہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اس کی کئی مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بھی بیان فرمائی اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی جیسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں، کفالت میں بی بی مریم سلام اللہ علیہ رہتی تھی۔ چھوٹی سی عمر تھی، 8 سال 10 سال 12 سال عمر تھی، کفالت میں رہتی تھی، زیر سرپرستی میں۔ فرمایا کہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ مسجد اقصی میں رہتی تھی، اکثر اوقات بلکہ مستقل، کہیں عبادت، کہیں رہنا، کہیں سونا، حضرت زکریا علیہ السلام سرپرستی کرتے تھے۔
ایک دفعہ وہ کی سفر پہ چلے گئے، زکریا علیہ السلام واپسی پہ دیر ہو گئی تو وہ گھبرا گئے، راستے میں آتے آتے دل میں خیال آنے لگے کہ مجھے تو دیر ہو گئی، کہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر فاتح کی نوبت نہ پیش آ گئی ہو، کہ وہ پریشان نہ ہو گئی ہوں۔ اسی عالم میں، اسی پریشانی میں وہ بھاگے ہوئے مسجد اقصی میں پہنچے، جیسے داخل ہوئے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بے موسم کے پھل دیکھے اور رزق دیکھا تو فرمایا حضرت مریم علیہ السلام علیہ سے، فرمایا کہ یہ رزق کہاں سے آیا، یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ مجھے رزق دینے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، بشرطے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے جو کاروں والی زندگی گزاریں، فرما برداری والی زندگی گزاریں، پھر دیکھ کہ اللہ ہماری کیسے سرپرستی کرتا ہے۔